بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوعات تو اور بھی ہیں. عدالتوں کی پسندیدہ عدالتی نظام قائم کرنے کے لیے جو دراصل نظام نہیں ہوگا، اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں. عمران خان کے کردار کشی کی مہم جو ماضی میں ناکام رہی اور اب بھی ناکام رہے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر محصول نافذ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا جو رد عمل ہوا ہے چین کی طرف سے، اور پختونخوا کے نو منتخب صدر جنید اکبر کے ولولہ انگیز بیانات ہیں، اور سرکاری لیڈروں کے دھمکی آمیز مگر بچگانہ بیانات ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اور اس سے متعلق خبریں بھی ہیں، مگر میں آج گفتگو کو محدود رکھنا چاہتا ہوں بلوچستان تک، اس لیے کہ بلوچستان جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ کہیں رشتہ وہ زخم نہ بن جائے، اور پیچیدگیاں بہت پیدا ہو چکی ہیں. اس پہ ایک بیان دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے. مشکل یہ آن پڑی ہے کہ قوم تقسیم ہے، کشیدگی ہے، لوگوں میں ہیجان ہے، لوگ غربت اور بھوک اور بے روزگاری کے مارے ہوئے ہیں، انہیں کہیں انصاف نہیں مل سکتا. کوئی پولیس انصاف دینے کے بجائے انہیں لوٹتی ہے، مظلوموں کو الٹا انہیں تنگ کرتی ہے. سرکاری افسر انہیں دھتکارتے ہیں. معیشت تباہ ہو چکی ہے اور لوگ ہی جان میں ہیں، اور ہی جان میں کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی فوج پہ تنقید ہو رہی ہے، عسکری قیادت پہ، حکومت پہ بجا طور پہ بعض باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ٹھیک بات کہیں، فرض کیجئے کسی موقع پر کوئی حکومت ٹھیک کام کرے، جیسے یہ جائیداد کے سلسلے میں نے آپ سے کہا کہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے امید ہے اچھی ہوگی، اگر وہ سامنے آئے گی تو پھر فائنل رائے دیں گے، مگر بہرحال وہ اقدام تو بہتر ہے. تو اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل کہتے ہیں انگریزی میں، نہیں؟ اور اپنے مخالف کے خلاف کوئی بھی بات، جیسے جنرل کیانی نے ایک جزیرہ خریدا ہے، مجھے 2 سال ہو گئے یہ سمجھاتے ہوئے کہ جزیرے کا نام ہوتا ہے، وہاں عمارتیں ہوتی ہیں، وہاں آدمی جا کر رہتا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور جنرل کیانی کا سارا کیریئر اس سے پاک ہے. لیکن وہ ایک ریٹائرڈ افسروں کا گروپ تھا اس زمانے میں، اس نے شروع کیا تھا، اور اب وہ ہر آدمی اس کو کہتا وہ وہاں آسٹریلیا میں رہتے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ کبھی گئے ہی نہیں ملک سے باہر، اور بالکل اسی طرح کی سادہ زندگی گزارتے، ایون چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر بھی سادہ زندگی گزارتے تھے. دیکھیے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ کہا اس میں سب نکات سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے، بعض چیزوں سے اختلاف کر سکتے، ان کی حکمت عملی سے اختلاف ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اس میں ہر بات سے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا منافقت کا لبادہ اوڑے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو جانتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف ظاہر ہے ان کا اشارہ نہیں ہے، ان کا اشارہ ان بلوچ لیڈروں کی طرف ہے جن میں سے ایک کا بھائی دبئی میں مقیم ہے اور تخریب کاری میں ملوث ہے. ISPR کے مطابق جنرل صاحب نے کہا پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو بارنگ دے رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایما پر بروئے کار ہیں، یعنی ان کی پراکسی ہیں، انہوں نے پراکسی کا لفظ استعمال کیا، شکاری کے ساتھ شکار کرتے اور خرگوش کے ساتھ دوڑتے ہیں، ہم انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں. ہم اپنی مادر وطن اور عوام کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے اور دشمنوں کا شکار کریں گے، یہ کہیں بھی چھپے ہوں. اس ایک نقطے سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، مگر جنرل صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ بلوچستان کا بحران ہمہ جہتی ہے. اس سرزمین پر ہم نے پہاڑ ایسی غلطیاں کی، پہاڑ جیسی غلطیاں کی، اور یہ سلسلہ کو 50-60 برس سے جاری ہے. فوراً قیام پاکستان کے بعد بھی بعض غلطیاں کی گئی. قائد اعظم جو ہے وہ تو حکومت نہیں چلا رہے تھے، لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، وہ بوڑھے تھے اور بیمار تھے اور گورنر جنرل تھے، وہ وزیر اعظم نہیں تھے. اس وقت بھی بعض غلط فیصلے کیے گئے، اور اس وقت کی عسکری قیادت کا بھی اس میں ہاتھ تھا. اس کو چھوڑتے ہیں، وہ بہت پھر تفصیل میں چلے جائیں گے. اور اس کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں، بھٹو کے زمانے میں ایک وہاں جمہوری الیکٹڈ حکومت قائم تھی، اس کو برطرف کیا گیا. اس کو چھوڑ کر
ہم جنرل ناصر جنجوعہ کے دور پہ آتے ہیں. یہ میرے سامنے کی بات ہے. زیارت میں 14 اگست کا جلسہ تھا. اس سے پہلے صورتحال یہ تھی جنرل ناصر جنجوعہ کے جانے سے پہلے کہ بعض جگہ پہ پاکستانی پرچم نہیں لہرایا جا سکتا تھا. ڈیرہ بگٹی اور بعض دوسرے علاقوں میں دہشت گرد بھتہ وصول کرتے تھے. 14 اگست کو یہ 8-9 سال پہلے کی بات ہوگی. میں ٹھیک سال مجھے یاد نہیں آ رہا. حبیب اکرم صاحب کے ساتھ تھے, میرے ساتھ تھے. ہم خاص طور پہ گئے دیکھنے کے لیے اس کو. کسی محافظ کے بغیر ایک عام گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ہم نے کوئٹہ سے زیارت تک کا سفر کیا. ہمیں ایک زمانے میں کوئٹہ شہر میں کہا جاتا تھا چھاؤنی سے باہر نہ نکلیں. نکلتا تو میں تھا, لیکن مشورہ یہی دیا جاتا چھاؤنی سے باہر نہ نکلیں. کتنے پنجابی سرائکی اردو بولنے والے قتل کر دیے گئے, استاد قتل کر دیے گئے, دائیاں قتل کر دی گئیں. اور شناختی کارڈ دیکھ کر جن لوگ کا پنجاب کا ڈومیسائل تھا, اس میں سرائکی بھی شامل تھے, ہاں جی, اور بھی لوگ شامل تھے, انہیں مار ڈالا جاتا تھا. اب ہم جو گئے تو ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ راستے میں بہت سے موٹر سائیکلوں پر اور کاروں پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا. زیارت پہنچے اور وہ تقریب ختم ہوئی. ایک نوجوان آگے بڑھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے, اور کسی کے تقریب میں آنے پر پابندی نہیں تھی. کوئی حفاظت کا بندوبست تو ہوگا, ہماری تو کسی نے تلاشی نہیں لی, اور میں نے کسی کی تلاشی انہیں لیتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے لوگوں کو. اس نے جنرل ناصر جنجوعہ سے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے, کام ہے. انہوں نے کہا آپ تشریف لائیں کوئٹہ میں. زیارت کا فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے, 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور میں آپ کی بات بھی سنوں گا, آپ سے ملوں گا, آپ کا کام بھی کروں گا. اہم بات یہ ہے کہ ان کے لہجے میں اپنائیت تھی. شام کو ہم واپس کوئٹہ گئے تو ٹھکانے پر پہنچنا مشکل ہو گیا. ہر بڑی سڑک پر لوگ عمڈے چلے آتے تھے, پاکستانی پرچم لہرا رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے جیسے ہمارے نوجوانوں کا مزاج ہے, ہارن بج رہے تھے. زیادہ تر لوگ موٹر سائیکلوں پہ تھے, کاروں پہ تھے, لیکن پیدل بھی تھے کچھ لوگ. پہنچنا مشکل ہو گیا جی گھر پہ. یہ صورتحال تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ جو پالیسی چلا رہے تھے نرم روی کی اور اپنائیت کی, وہ جی ایچ کیو کی مرضی سے جنرل کیانی کی مرضی سے چلا رہے تھے, اور اتنا ماحول بدل گیا کہ یقین ہی نہیں آتا تھا. جیسے اعظم خان نے مشرقی پاکستان کا ماحول بدل ڈالا تھا, اور وہ واپس آ رہے تھے, لوگ رو رہے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا, ان کی باتیں سنی تھی, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی تھی. کوئی غیر معمولی ذہانت کے آدمی نہیں تھے. میں اعظم خان سے ملتا رہا ہوں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن رویہ مثبت تھا. اور یہی سب سے اہم بات ہے, دل جوئی کرنا لوگوں کی. جتنے تاریخ میں کامیاب حکمران گزرے ہیں ان کا یہی وصف تھا. مامون الرشید نے اپنے بھائی امین کو اس لیے شکست دینے میں کامیاب ہوا کہ وہ لوگوں کی دل جوئی کرتا تھا, ٹیکس کم کر دیتا تھا, لوگوں کو اعتماد میں لیتا تھا, کم از کم سزا دیتا تھا. یہ وصیت بھی اس نے کی جب وہ اس دنیا سے اٹھا. غلطیاں اس کی اپنی جگہ پہ. پھر جنرل عامر ریاض گئے, کم و بیش انہی کے خطوط پہ, اگرچہ وہ دل ان کا دکھتا رہتا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے کرپشن روکنا تو بلوچستان میں آسان نہیں ہے. صرف یہی نہیں ہوا, کئی درجن ٹریننگ سینٹر قائم ہوئے سکل سکھانے کے لیے, ہنر سکھانے کے لیے, جو بہت اہم ہے, جو حکومت کو معلوم ہی نہیں ہے. آج کی حکومت کو بھی, کسی حکومت کو اس کا ادراک نہیں ہوا. 2 ادارے تھے, ایک جنرل مشتبہ چلا رہے تھے اور ایک ذوالفقار چیمہ صاحب چلا رہے تھے. دونوں چلے گئے اپنے گھر. کروڑوں آدمیوں کی ضرورت ہے, ڈرائیوروں کی, پلمبرز کی, الیکٹریشنز کی, کاریگروں کی, ہر کہیں جو چند جماعتیں پڑھے لکھے ہوں, چند جملے جس ملک میں جائیں اس کی زبان کے بول سکتے ہوں. 3-4 مہینے کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. ورکر نہیں ہے, آبادی بوڑھی ہو رہی ہے. یورپ کی, جاپان کی, آسٹریلیا کی, امریکہ کی, آئرلینڈ کی, اٹلی کی بہت ہی بری حالت ہے. امریکہ میں بھی یہی ہے, کینیڈا میں بھی یہی. امیگرینٹس کے بغیر اگر ڈونلڈ ٹرمپ آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنا کاروبار چلا لیں گے, وہ پچھتائیں گے.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 کروڑ آدمیوں کو نکال کے کاروبار حکومت کیسے چلے گا؟ اور معیشت اندازہ یہ ہے کہ 5 سے 10% اس کا سائز کم ہو جائے گا جی ڈی پی کا. درجنوں لوگوں نے ٹریننگ لی. اب بلوچ کیا کرتے؟ وہ ٹریننگ کر کے کچھ کوئٹہ میں چند ایک اپنا کام سنبھال دے، خزدار وغیرہ میں، کسی اور پشین میں، کہیں اپنا دوسرے شہروں میں، لیکن زیادہ تر کراچی چلے جاتے تھے اور سندھ کے بعض شہروں میں بھی، حیدرآباد میں، لیکن کراچی زیادہ تر رجحان تھا بلوچوں کا. اور کراچی تو اصل میں بلوچستان ہی کا حصہ رہا ہے تاریخی طور پر، وہ تو بعد میں سندھ میں شامل کیا گیا. صرف یہی نہیں کیا، جنرل کیانی نے وہاں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز قائم کیا. فوجی بیرکیں خالی کرائیں، مگر وہ بیرکوں کی صرف دیواریں باقی رہنے دیں، ان پہ چھتیں نہیں ڈالی گئیں، اس کا ڈیزائن بنایا گیا. اور آرکیٹیکچر سے جنرل صاحب کو بڑی دلچسپی تھی. اتنی شاندار عمارت تھی کہ میں مبہوت ہو گیا، اور اتنی وسیع و عریض جگہ تھی، اور اتنے اچھے اساتذہ سے، ان سے میں ملا جا کر. ایک بٹ صاحب مجھے یاد ہیں وہاں تھے، اور لوگ تھے، اور وہ بڑے شاد کام تھے. لیکن جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا بلوچستان سے فوج بھرتی کریں. اب وہاں اس میں ایک مسئلہ تھا، دیہات میں غریب بچے، کم خوراکی کا شکار، قد پورا نہیں بڑھا ہوا اور سینے کا سائز کم ہے. انہوں نے کہا اس کی پرواہ نہ کریں، اس میں ایک خاص حد تک رعایت دے دیں. اس کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، میں اسے دیکھنے کے لیے گیا، اور ایسی وہ ولولہ انگیز پریڈ تھی. کیڈٹ کالج قائم کیے ایک سے زیادہ. ایسی ولولہ انگیز پریڈ تھی کہ میرے لیے مشکل ہو گیا اسٹیج پہ بیٹھنا. میں وہاں سے اٹھا اور پریڈ کو دیکھنے کے لیے گیا. اس قدر شاندار پریڈ تھی. بعد میں اس کو فالو اپ بھی کرتا رہا، پتہ کیا کہ سپاہی کیسے ہیں. انہوں نے کہا ایکسیلنٹ سولجر ہے. اور وہی نہیں، سندھ سے جو سولجر بھرتی کیے گئے وہ بھی ایکسیلنٹ ثابت ہوئے. شروع میں انہیں ڈسپلن قبول کرنے میں دشواری ہوتی تھی، بلوچوں میں یہ دشواری بھی نہیں تھی. اور وہاں میں ایک نوجوان سے ملا، پھر کبھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. دیکھیے غلطیاں تو اس سے پہلے ہو چکی تھی. جنرل جنجوعہ کے آنے سے پہلے جنرل مشرف نے دھمکی دی تھی اکبر بگٹی کو، کہا تھا تمہیں ایسی چیز ہٹ کرے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب بگٹی کو ہینڈل کرنا، ہم ان سے ملتے رہے، بہت متعدد ملاقاتیں ہوئیں. جب وہ کسی عہدے پر نہیں تھے، لاہور آیا کرتے تھے گرمیوں میں، انہیں ٹیکل کرنا بہت ہی آسان. وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے، بات کرتے تھے کبھی کبھی مرکز کے خلاف، لیکن انہیں دل جوئی کے وہ آرزومند تھے. اور بلوچ دراصل دل جوئی ہی چاہتے ہیں، اور کیا، سب لوگ دل جوئی چاہتے ہیں کہ ان کی بات سننے والا ہو. کچھ انہیں پیسے چاہیے تو ان کی زمین سے گیس نکلتی تھی، اور پیسے دیتے ہی تھے تو اس کا کوئی میکانزم بناتے کہ روز روز یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا. وہ گاڑیاں روک لیتے تھے، دھمکی دیتے تھے، سخت بات کرتے تھے، پھر انہیں پیسے دیے جاتے تھے. بلوچستان کے بارے میں ایک نکتہ ہم ہمیشہ بھلا دیتے ہیں، جو افغانستان میں امریکیوں نے بلایا اور اس سے پہلے روسیوں نے بلایا. روسیوں نے وہاں کمیونزم نافذ کرنے کی کوشش کی ایک قبائلی جاگیردارانہ معاشرے میں، اور انہوں نے ایک نام نہاد جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کی. کیا نتیجہ نکلا؟ دونوں نے خاک چاٹی. ایک مرحلہ وار تاریخی عمل میں بتدریج ایک قبائلی معاشرہ جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے، اور اس کو غیر معمولی طور پر تیز نہیں کیا جا سکتا. شاہ فیصل سے ایک امریکی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ یہاں جدید صنعتیں کیوں نہیں قائم کرتے؟ انہوں نے کہا کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اس قیمت پر نہیں کریں گے کہ سوشل فیبرک کی تباہ ہو جائے. یہ کام بتدریج ہو سکتا ہے. ایوب خان نے فوجی کارروائی کی، بھٹو نے فوجی کارروائی کی، جسے کوئی جواز نہیں تھا. اور اکبر بگٹی نے خودکشی کی، مگر وہ ماحول ایسا پیدا ہو چکا تھا، اس میں تو 5-6 فوجی افسر بھی جہاں بحق ہوئے. انہوں نے وہ خود بارود سے اڑایا اور وہاں سے ڈالر نکلے اور وہ بارود نکلا وہاں سے. بھوکے پیاسے وہ گئے. بھائی ان سے بات ہو رہی تھی اور بات ہو سکتی تھی، تھوڑا سا ان کا انا کا مسئلہ تھا، تو اس میں کیا تھا بجائے اتنا بڑا سنگین بحران پیدا کرنے کے. تو مگر اس کے بڑے خوفناک اثرات مرتب ہوئے. معاملہ کا ایک پہ اور بھی بڑا سنگین پہلو ہے. جن لوگوں نے ابتلا کے عہد میں حکومت کا ساتھ دیا، انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا.
مینگل قبیلے کے ایک بہادر آدمی نے بڑی ہمت دکھائی جو آسان نہیں تھا. پھر وہ روتا ہوا آیا راول پنڈی. اس نے کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور کسی کو میری پرواہ نہیں, اور وہ مینگل قبیلے کے سردار سے معاملہ کر لیا گیا ہے. ایک صاحب نے ان کی وہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی ایک نازک عہدے پر, انہوں نے مجھ سے کہا ملنا چاہتا ہوں. یہ کوئی 10-11 سال پہلے کی بات ہے, شاید اس سے بھی کچھ زیادہ وقت گزر. میں ان کے پاس گیا, میں چونکہ بلوچستان جاتا رہتا تھا تو کسی نے ان سے کہا کہ اس سے مل لیں. ایک مرحلے پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمران خان وہاں جلسہ کرنے والے ہیں, اور پچھلی دفعہ جو جلسہ ہوا تھا اس میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے تھے, اس میں اچکزئی صاحب تھے اور دوسری جماعتوں کے لوگ تھے, عمران خان تھے, اینٹی مشرف جتنی فورسز تھیں, تو بہت گھبرائے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں, آپ انہیں سمجھائیں. میں نے کہا میرے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ان بلوچ سرداروں کا ایک وفد بھیجیں جو صاف بات کریں, بتائیں بلوچستان کا مسائل کیا ہے, اور یہ بتائیں ہم پاکستان کے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور میجارٹی رہنا ہی چاہتی ہے, یہ تو ظاہر ہے. ناراضگی اور چیز ہے اور دشمنی اور چیز ہے. وہ ناراض ہیں آپ سے, اپنے حقوق طلب کر رہے ہیں, چاہے اس میں کچھ انتہا پسندی کی باتیں بھی ہوتی ہوں, علیحدگی بھی ہوتی ہوں, لیکن دراصل تو وہ ناراض ہیں, اور ناراضی میں وہ حق بجانب ہیں. اچھا, وہ اپنا میں نے کہا ایک وفد لے کے آئے. وہ وفد لے کے آئے سردی میں. خان صاحب کو تو سردی لگتی نہیں ہے, باہر بیٹھے رہے, ہم نے بڑی بری حال. انہوں نے بڑی جم کر گفتگو کی اور دلیل سے گفتگو کی. نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان نے جو جلسہ کیا, جو شاندار جلسہ تھا, پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا. یہ تو کہا انہوں نے بلوچستان کے حقوق کی جو بات کی جو کرنی چاہیے تھی ان کو, لیکن بالکل ہی ایک مختلف فضا میں. اور ان کے اٹھنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یعنی جو شکایات ہیں بلوچستان کے لوگوں کو اس کی تو بات کروں گا, وہ تو ٹھیک ہے, اور وہ لوگ بھی کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف. اس سے پہلے خان صاحب کیا کہتے تھے کہ اگر میں بلوچ ہوتا تو بندوق اٹھا لیتا. اب ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا. پھر وہ ان کے دور میں جو ہے ظاہر ہے صورتحال بہتر رہی. باقی لوگ تو جیسے ایسے ولیمے پہ جاتے ہیں, شادی پہ جاتے ہیں, خان صاحب جاتے تھے تو وہاں رکتے تھے, کچھ اقدامات بھی انہوں نے کیے اگرچہ ناکافی تھے. صورتحال کیا تھی؟ غیر نمائندہ حکومتیں. ایک تقریب میں گیا خزدار یونیورسٹی کے, اور بھی خبر نویس تھے, تو جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا 1 کروڑ روپے کا تو یہ پانی بیچ لیتے ہیں. جنرل عامر ریاض صاحب بھی موجود تھے. میں نے ثناء اللہ زہری صاحب سے پوچھا, جو ٹکتے ہی نہیں تھے کوئٹہ میں, کیا یہ بات صحیح کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا گوادر میں پانی کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا بکواس کر رہا ہے, یہ ذرا غور فرمائیے. میں نے 2 ڈیم وہاں بنا دیے. بھائی ڈیم میں پانی جب آئے گا, شاید ضرورت تو تھی سمندر سے پانی صاف کر کے دینے کی, وہ پانی بیچتے تھے. پھر اسی زہری کو ہٹایا اور غلط طریقے سے ہٹایا, ان کو انکریج کیا. میں نے پوچھا متعلقہ لوگوں سے, انہوں نے کہا بھائی جنرل صاحب نے ان سے کہا جو ان کو شکایت تھی ثناء اللہ زہری سے, وہ ٹکتا ہی نہیں تھا, بات نہیں سنتا تھا. انہوں نے کہا جو مرضی کرے, مرضی بس اشارہ مل گیا تو بس. اب بھی ایک غیر نمائندہ حکومت ہے, اور غیر نمائندہ حکومت جب آپ بنائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے, وہ لوگوں میں گھل مل نہیں سکتے, اور ساری سیاست تو گھلنے ملنے کی ہوتی ہے, وہ اپنائیت اختیار نہیں کر سکتے, مارل اتھارٹی نہیں ہے. اچھا, بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں تخریب کاری کرتا ہے, جنرل صاحب نے کہا اور ٹھیک کہا, مگر امریکہ کے شیرباد سے, انہوں نے نام نہیں لیا بھارت کا, امریکہ کے شیرباد سے وہ اسے منع تو نہیں کرتا. دیکھیے انہوں نے کہا ملک دشمنوں کا صفحہ کیا جائے گا. اب ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے ملک دشمنوں کا صفحہ ہو جائے جو واقعی ملک دشمن ہے, مگر اس کی اور کنوٹیشنز ہیں. ایران کی سرزمین استعمال ہوتی ہے کسی حد تک, افغانستان کی ہوتی ہے, اور بھارت ہے سب سے بڑھ کر پشت پر. اب بھارت کی جو تخریب کاری ہے, جس کی جو پاکستان میں تو لوگوں کو قتل کراتے ہی ہیں, کینیڈا اور امریکہ میں کرایا, اس کی اطلاع ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ برٹش پریس سے, امریکن پریس سے, کینیڈین پریس سے.
تو ہمارے پاس اپنا معلومات کا بڑا انبار ہے، وہ بھی جو معلومات ہیں اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس پہ ہمارے سفارت خانے مہم کیوں نہیں چلاتے؟ صرف یہی نہیں، کشمیر کو بھی بھول گئے، اس کی بھی بات نہیں کرتے، اس کی نفسیاتی وجوہات ہیں، اور باجوہ صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہر معاملے میں بھارت کی تائید کرتے ہیں۔ قائد اعظم فرماتے تھے آپ گائے کو پوچھتے ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمارے ہیرو آپ کے ولن ہیں، آپ کے ولن ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارے کیا نام ہے ہمارے اپنا جو میزائل بنے، عبدالی، غوری، غزنوی، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا تمہارا رب ایک ہے۔ رب تو سب انسانوں کا ایک ہی ہے۔ اور ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت کے ساتھ دشمنی بڑھائی جائے، جنگیں کی جائیں، یہ تو کوئی مجنون ہی کہہ سکتا ہے، مگر صلح اس طرح تو نہیں ہوتی۔ خوفزدہ آدمی سے کون صلح کرتا ہے؟ خوفزدہ ملک سے کون صلح کرتا ہے؟ صلح تو باوقار طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ اس نامزد وزیر اعظم اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذریعے ملک کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نامزد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ذریعے۔ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے فرمایا، آج ایک اشتہار جاری کیا ہے، کسان خوش ہیں بہت، ان کے مسائل حل ہوگا۔ وہ کسانوں کو تو آپ نے جہنم کے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ گوبھی اگانے والے جو پچھلے سال 1 ایکڑ سے 4 لاکھ روپے تک جنہوں نے کمائے تھے، وہ ٹرک الٹ کر چلے جاتے ہیں، کرایہ بھی جیب سے دینا پڑتا ہے، سبزیوں کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ ایک مناسب جگہ پہ حد تک گر جائیں اور مناسب قیمت اضافہ ہوتا رہے، اس سسٹم میں 2-4% اضافہ سالانہ جو ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، 5% تک بھی قابل برداشت۔ جیسے ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا آلو جو ہے 6 روپے کلو گئے، تو اس میں پہلی بات تو آپ کا دخل کیا ہے؟ لوگوں نے آلو زیادہ اگا لیے، اور کاسٹ ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا 7-8 روپے کاسٹ ہے۔ اگانے پہ، لے جانے پہ الگ ہے۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہے سبزی اگانے کا اپنی زمین پہ۔ وہ بانٹنے پہ اتنے پیسے بھی نہیں بچتے تھے کہ جتنے کرائے پہ خرچ ہو جاتے تھے، جتنے توڑنے پہ اس پہ لاگت آتی ہے، اور منڈی لے جانے پہ۔ تو میں نے کہا کہ بانٹ دیں، تو انہوں نے کہا وہ گاؤں والے پہ سارے بانٹ رہے ہیں، ہمارے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حکومت کے حامی عناصر کو آپ نظر انداز کریں گے اور سمجھوتا کریں گے اور خوف کا شکار ہو گئے، تو کیا کرنا ہوگا؟ صرف طاقت کا استعمال نہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، لوگوں کی دلجوئی کرنی ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ تو یہ کام یہ نامزد لوگ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے عمران خان کی ہر بات درست نہ صحیح، مثلا ترسیلات زر پہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ یا خان ثانی کہتے ہیں یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے، میرا بھی رجحان اسی طرف ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ مگر عسکری قیادت کو بھی تو غور کرنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یعنی کینسر کے مریض ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، لیکن چونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ان پہ غصہ ہے، اس لیے وہ قید ہیں، اور غیر قانونی طور پر قید ہے، ناروا طور پر قید۔ صنم جاوید پہ کتنے مقدمے بنے، عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انہوں نے گھر میسیج بھیج دیا اپنی اولاد کو کہ مجھے بھول جائیں، روزے رکھے ہیں جی۔ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سب کا حوصلہ بڑھاتی۔ میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، سینٹ میں نہیں آ سکتے، چودھری پرویز علی بلا لیتے تھے حمزہ کو، وہ کہا قیامت آ جاتی تھی۔ جنرل مشرف نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ یہ تو بڑا کاروبار کر رہا ہے، انہوں نے کہا سر روٹی کمانے سے تو نہیں روک سکتے۔ حکمرانی ایک سلیقہ مندی چاہتی ہے۔ آج ایک تھانے دار اعلان کرتا ہے اسلام آباد میں مسجد سے کہ جو بسنت منائے گا میں اس کے باپ کو گرفتار کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعمال ہی نہیں ہو سکتا اس کام کے لیے۔ اگر کسی کا جانور گم ہو جائے، رسول اللہ نے منع کیا کہ مسجد سے اعلان نہیں ہو سکتا اس کا۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، دھمکیاں دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کیا کلچر پروان چڑھ رہا ہے کہ ہر چیز کا خوف پیدا کیا جائے اور طاقت سے ہر مسئلہ حل کیا جائے۔ اور ایک اشتہار چھاپا ہے FBR نے، وہ لٹیرے تم خود ہو، جو ٹیکس نہیں دے گا یہ کریں گے وہ کوئی ترغیب بھی بتاؤ، اور اپنے لوگوں کو تو
اپنا منع کرو، انہیں کاریں خرید کے دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اور لوٹو قوم کو۔ دیکھیے امریکی خواہش پر جنرل باجوہ نے حکومت ختم کی، ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عمران خان کی، اور کب ختم کی؟ جب شرح ترقی 6.2% تھی اور معیشت سنبھل رہی تھی، ڈیم بن رہے تھے، صحت کارڈ جاری ہو چکا تھا، کفالت گھر قائم ہو چکے تھے، بڑی انڈسٹری کی شرح منافع 13% پہ جا پہنچی تھی، 11% تھی، زراعت بھی پنپ رہی تھی اور زراعت کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، اکھاڑ پھینکا اور اس کے بعد کیسی تباہی آئی۔ پچھلے 3 سال میں 75% پیسے کی قیمت گر گئی ہے، افراط زر اتنا ہے، مہنگائی اتنی بڑی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی جڑیں ہمارے انداز فکر میں ہیں۔ ہم چالاکی اور طاقت کو کامیابی کی کلید سمجھتے ہیں۔ یہ ادھر جناب امام حسن دستبردار ہوئے، جناب علی کرم اللہ کا وجود، وہ تو چند مہینے ہی رہے، اور اس کے بعد یہی ہمارا انداز فکر ہو گیا۔ مستثنیات ہیں، اس وقت ابوالکلام نے لکھا ہے خون کی جو لکیر کربلا میں کھینچی گئی وہ آج تک اسی طرح موجود ہے، وہ لہو آج تک جگتا ہے۔ اس کے بعد یہی منفی انداز فکر ہی رہا۔ مستثنیات ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کون کون سے مستثنیات ہیں۔ دیکھیے اللہ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ تھا کہ آخری رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، سزا وہ بھی دیتے تھے، لیکن کس کو؟ سنگ دل مجرموں کو۔ ورنہ تو اللہ نے 2 نام ہی اپنے دے دیے ان کو، اللہ کے نام پڑھیں، اس میں رؤوف الرحیم ہے اور رسول اللہ کے ناموں میں بھی ہے، اور رحمت للعالمین ہے۔ دل جوئی کرتے تھے۔ مکہ والوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے، اور کتنے ہی بے شمار واقعات تھا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اور کیا طائف والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مستثنیات ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز۔ دیکھیے حکومت سنبھالی، پہلا کام یہ کیا کہ اپنی سب قیمتی چیزیں، اپنا محل، اپنی بیوی کے زیورات تک، ہر قیمتی چیز، اپنی زمین، ہر چیز دے دی سرکاری خزانے میں۔ بنو امیہ کی جاگیریں، انہوں نے کہا میں تھوڑی دیر آرام کروں، رات بھر جاگتا رہا ہوں سلمان بن عبد الملک کی وہ تدفین کے لیے۔ تو بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ اس کی کوئی ضمانت ہے کہ آپ سو کے اٹھیں گے؟ تو اسی وقت انہوں نے اسی حالت میں تھکے ہوئے درماندہ وہ جاگیروں کے کاغذات طلب کیے اور انہیں کاٹ کر پھینک دیا۔ حاجب آیا، جب وہ جانے لگے پہلے تو وہ دستبردار ہی ہو گئے، انہوں نے کہا جس کو چاہو چن لو۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ کو، اس لیے کہ وہ جب مدینہ کے گورنر تھے تو لوگوں کا حسن سلوک لوگوں کو پتہ تھا، انہوں نے کیسا حسن سلوک لوگوں سے کیا ہے خلق خدا سے۔ اہل بیت کی تکریم بحال کی، ٹیکس کم کر دیے، اور بنو امیہ تو 9 مسلموں سے بہت ٹیکس لیتے تھے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں خزانہ خالی ہو جائے، میں اس پہ جھاڑو دے دوں، لیکن خزانہ خالی نہیں ہوا۔ جناب عمر فاروق اعظم کے دور میں جو سٹیبلٹی کا آخری دور تھا، پوری مکمل سٹیبلٹی کا، اور جب بنو امیہ نے سازشیں شروع کر دی تھیں ان کے آخری دور میں، وہ 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں، 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور ان کا اگلے سال انشاءاللہ زیادہ ہوگا، مگر وہ تو انہیں زہر دے دیا گیا۔ اچھا صلاح الدین ایوبی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی وہ جیا فسطاط میں، جو یہی قاہرہ ہی سمجھیں اس کے قریب تھا۔ جب وہ داخل ہوا نور الدین زنگی کے حکم سے، فاطمی سلطنت تو لرزہ و اندام تھی اور تاتاریوں کا مقابلہ، اس کے صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ محل میں نہیں گیا، اس میں نے لائبریری سے چند کتابیں لی، ایک کشادہ مکان میں رہا، اور سویرے اٹھ کر اسے مسجد میں دیکھا جاتا تھا، کبھی جھاڑو بھی دے دیتا تھا خود، عام لوگوں میں گھلتا ملتا تھا، عام لوگوں جیسے، کبھی سرکاری خزانے سے 1 پیسے نہیں لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صرف ملک میں امن قائم ہوا، صلیبیوں کو شکست دی، بیت المقدس آزاد ہوا، اور خزانہ وہ کیسے لٹاتا تھا؟ اس نے کہا خزانچی سے جنگ بندی ہو چکی ہے، جنگ تو کوئی ہے نہیں، پیسے بانٹ دو۔ اس نے کہا سلطان، میں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں ان کا بھی وہ خزانچی رہ چکا تھا،
خزانہ اسی طرح تقسیم کرنا شروع کیا مٹھیاں بھر بھر کے، اب سونا اور مٹھیاں بھر بھر کے اور چاندی. تو انہوں نے مجھے روک دیا تھا. تو سلطان ان کی بڑی تکریم کرتے تھے نور الدین زنگی کی. تو انہوں نے کہا بادشاہ اور تاجر میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ٹیپو سلطان ہے جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ ان میں ایک مسلمان حکمران کی تمام اخلاقی صفات موجود تھیں، اور یقیناً موجود تھی. 2500 آدمی ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، تاوان دینا پڑا تو رعایا نے دیا، حکومت نے نہیں دیا. لوگوں کو پتہ تو پیسے نہیں ہیں، عورتوں نے اپنے زیور تک دے دیے کہ یہ آدمی غیر مسلم رعایا نے. 1771 میں غالباً وہ برسر اقتدار آئے اور چند سال کے بعد انہوں نے سوشل سیکورٹی سسٹم نافذ کر دیا، غیر سودی قرضے، اور عدالتیں دیتی تھیں. اور اگر سیلاب آ جائے، کوئی اور واقعہ ہو جائے ناگہانی، تو قرضہ معاف بھی کر دیا جاتا تھا. اس کے 150 سال کے بعد یورپ نے وہ اپنا 250 سال کے بعد وہ نافذ کیا. اور بہت سی مثالیں میرے ذہن میں ہیں. دیکھیے مامون کیوں کامیاب رہا امین کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ اس نے ٹیکس کم کیے تھے، اس نے لوگوں کی دل جوئی کی تھی، لوگوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا. میں اس کو کوئی مثالی حکمران نہیں سمجھتا. ہمارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے. ہم سمجھتے ہیں چالاکی سے کام چلتا ہے. قائد اعظم نے کون سی چالاکی کی جی؟ عمر بھر ان پہ یہ الزام بھی نہیں لگا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو. یعنی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، الزام بھی نہیں لگایا کسی نے. روپے پیسے کا لالچ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ان کے مالی معاملات میں انگلی نہیں اٹھائی گئی، کبھی انہوں نے اپنا کوئی وعدہ نہیں توڑا. کون سی چالاکی کی؟ وزڈم اور چیز ہے، چالاکی اور چیز ہے. یہ جو منفی انداز فکر ہے، اس سے نجات پانی ہوگی. اپنے عوام پہ انہوں نے بھروسہ کیا، کسی سے مدد نہیں مانگی، کبھی کمزور نہیں پڑے. بیمار آدمی، ٹی بی کے مریض، عمر کوئی ہو چکی تھی اس وقت 61 برس، جب تحریک پاکستان کا انہوں نے پرچم اٹھایا، کبھی اپنی کمزوری ظاہر ہونے نہیں دی، کبھی کسی کے خلاف سوائے کانگریسی لیڈروں کے. ایک دفعہ ابوالکلام کے بارے میں سخت فکرہ کہا، یا گاندھی کے بارے میں کہا، یا کانگریس کی مخالفت کی. کوئی تعصب ہندو سے نہیں تھا، نہ ان میں، نہ علامہ اقبال میں، نہ ہندو سے، نہ سکھ سے، نہ عیسائی سے، نہ پارسی سے، نہ کسی سے نہیں. تعصب سے پاک، دلجوئی کرتے تھے لوگوں کی. اور وہ 11 ستمبر کی تقریر کی بالکل غلط توجیہ کی جاتی ہے. وہ تو میثاق مدینہ کے مطابق ہے کہ ہر آدمی اپنی مذہب میں آزاد ہے. ہارون رشید کے زمانے میں، جو اگین ایک مثالی حکمران نہیں ہے ظاہر ہے، 11,000 عبادت گاہیں تھیں عیسائیوں کی، اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی مامون کے زمانے میں بھی. قائد اعظم کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ خلوص تو تھا ہی، حکمت تو تھی، ریاضت اور حکمت اور خلوص اور توکل. توکل نہیں ہے ہم میں، توکل ہمیں چھو کے نہیں گزرا. پورے بر صغیر کی تاریخ میں ایک حکمران نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے سوائے ٹیپو کے، وہ تو خیر بادشاہ تھے، جس سے ان کا موازنہ کیا جا سکے. ایک آدمی نہیں. چند کردار ہیں جن کے بہت بعد روشن پہلو ہیں، مگر ایسا جذباتی توازن کسی میں نہیں ہے. کس کو انہوں نے سزا دی اپنے مخالف کو؟ کسے تکلیف پہنچائی؟ کسے ریڈیکول کیا؟ پاکستان بننے کے بعد ڈسپلن میں سخت تھے. ایک زمانے میں نے ارادہ کیا کہ ابراہم لنکن سے ان کا موازنہ کروں، اور تو کسی سے ہو نہیں سکتا. ان کے کنٹمپریری سے ہو سکتا ہے، نہرو سے، گاندھی سے، مگر وہ کہاں اخلاقی اعتبار سے. نہرو کا کتنے سکینڈل ہیں، گاندھی کا ایک ایسا ہولناک سکینڈل ہے مجھے بیان کرتے ہوئے حجاب آتا ہے. اقبال عمر بھر ہمیں خودی کا درس دیتے رہے. کیوں نہیں پڑھاتے اقبال کو؟ کیوں نہیں قرآن مجید پڑھاتے؟ اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مولویوں کے چنگل سے آزاد ہوں. گئی تیری آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری. ملوکیت کھا گئی، ملا کھا گئے اور پیر کھا گئے. غلام بنا لیا ذہنی طور پر لوگوں کو. چین نے کیسی ترقی کی ہے؟ یہ دولت کے خمار. ہم کبھی امریکہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی چین کے، کبھی دولت کے خمار میں
جو عرب حکمران ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، کویت جائیں گے، امارات جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، کون پوچھتا ہے آپ کو؟ کبھی پوچھتے تھے؟ کبھی ہم نے گاڑیاں تحفے میں دیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتے، 2 ڈویژن فوج بھیجی تھی ہم نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے۔ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے اور ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کو کون پوچھے گا؟ عمر پر چین نے کیسے ترقی کی ہے جی؟ ہم نے چینیوں سے، میرا واسطہ رہا 1980 سے، مفلس، درماندہ، بری حالت، پاکستانیوں سے فی کس آمدنی آدھی۔ کیسے ترقی کی؟ کس کے بل پہ کی؟ ایک صحیح حکمت عملی اور ریاضت کے ساتھ کی۔ ایک قوم جس کو جو افیون کی عادی تھی اس کو زندہ ہوئی، ایک انقلاب برپا ہوا، بتدریج تعلیم عام ہوئی، محنت کی عادت ڈالی گئی ان کو، پھر وہ جو کمیونزم کی سختیاں تھیں جب وہ اٹھا لی گئیں تو چین 30-35 سال میں ایک سپر پاور بن گیا اور تن کر کھڑا امریکہ کے سامنے۔ میں وہ اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، چین پہ جو محصولات کے دوسرے ایشوز پہ، تو ممکن ہے صبح سویرے کروں، یہ اگر آپ دیکھ لیں تو۔ عمر بھر جو اقبال ہمیں خودی کا درس دیتے رہے اور ہم نے سن کر نہیں دیا۔ قوموں کی عادتیں آسانی سے نہیں بدلتی، لیکن بدل بھی سکتی ہیں۔ چین بدل گیا نا، کوریا بدل گیا، جاپان بدل گیا، دنیا بدلتی رہتی ہے۔ اقبال نے کہا اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور اگر پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اور یہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ ایک اور اس کی جہت ہے، وہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تو گداؤ میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ رسول اللہ کی حدیث سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ پھیلانے والا ہے ہمیشہ محتاج رہے گا۔ اگر یہ فرد پہ لاگو ہے تو قوم پہ بھی لاگو ہے۔ جو حقدار ہیں ان کی امانت انہیں لوٹا دیں۔ الیکشن شہباز شریف نے نہیں جیتا ہے، مریم نواز نے نہیں جیتا ہے، نواز شریف نے نہیں جیتا ہے، بلوچستان میں منتخب حکومت نہیں ہے، سندھ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، یہ نامزد حکومت ہے۔ آپ کو بلوچستان میں اپنی جنگ جیتنی ہے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، لیکن عوام کے تائیدی سے جیتیں گے نا۔ اگر لوگ ناراض رہیں گے تو کیسے جیتیں گے؟ یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت لے۔ دہشت گردی کی کون حمایت کر سکتا ہے؟ کوئی مجنون کو پاگل ہی کر سکتا ہے۔ عسکری قیادت کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کن لوگوں کو ہمارے سر پہ لا بٹھایا ہے۔ وہ کسان مر رہے ہیں اور اخبار میں اشتہار چھپ رہا ہے، کسان بڑے خوش ہیں، شاد ہیں، ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ کہاں مسئلہ؟ کون سا مسئلہ ان کا حل ہوا ہے؟ کوئی زرعی پالیسی ہے ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے طبقات کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ قرضے دے دیں گے، کچھ یہ۔ اور خوش فہمی کیا ہے کہ اتنے میں پاپولیرٹی ہو جائے گی، عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کر لیں گے، وہ بدنام ہو جائے گا۔ کیسے کر لیں گے؟ آپ سوشل میڈیا مکمل طور پہ بھی اگر بند کر دیں، مین اسٹریم میڈیا تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ بھی اشارے کنائے میں لوگ بات کرتے ہیں اور کچھ جرات بھی دکھاتے ہیں، تو بائی ورڈ آف ماؤتھ بھی بات پھیلتی ہے۔ جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تب کا حکومتیں کہاں ٹھہر سکی تھیں جو ان پاپولر تھیں؟ یہ تو موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ ہے، رادر ہیٹڈ۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے بارے میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف بات کرتا ہے تو اس کی تردید تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے ہیجان میں، جو بات بھی انہوں نے کہی، فوج سے اختلاف کریں، شدید اختلاف کریں، اس کے فیصلوں سے اختلاف کریں، حکومت سے کریں، لیکن کیا فرمایا، ارشاد کیا ہے کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، یعنی غلطی سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ نفرت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جدوجہد، جی ہاں جدوجہد، اور بزدلی سے نہیں، بہادری سے، مگر آئین کی حدود اور شائستہ طریقے سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔